بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے اندر الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جمع کروانے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اس کے گورنر کو، وہ ڈیڈ لائن اب ختم ہو گئی ہے اور اس ڈیڈ لائن کے مطابق حکومت نے یہ پیسے جمع کروانے تھے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں، جو کہ 21 ارب روپے تھے، اور 21 ارب روپے جمع نہ کروانے کی صورت میں پوری کی پوری حکومت کے اوپر، خاص طور پر سب سے جو ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے شہباز شریف یعنی کہ وزیر اعظم، اس کو فارغ کرنا تھا۔ اس کے خلاف اب بھرپور کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس کے خلاف بھرپور نااہلی کی کارروائی، اور اس کے بعد اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اب آپ اس معاملے کو سمجھیں۔ جیسے ہی یہ معاملہ چلا گیا، سپریم کورٹ نے بھیج دیا گورنر کے پاس، جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے اور جو وزارت خزانہ ہے، دو اہم ترین یہ ادارے ہیں حکومت کے جن کے پاس خزانہ کے معاملات ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ ساری کی ساری معاملہ چلا گیا، ڈیل ان کے پاس تھی اور انہوں نے ہی پیسے آخرکار جاری کرنے تھے۔ اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے 21 ارب روپے اپنے بینک اکاؤنٹ سے جمع کروانے ہیں اور آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں۔ اسی طرح سے وزارت خزانہ جو کہ اسحاق ڈار کے انڈر آتی ہے، اس کو بتا دیا گیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو تو یہ آرڈر تھا، ساتھ ہی جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے اس کو آرڈر تھا، اور وزارت خزانہ کو، کہ آپ نے ہر حال میں پیسے 21 ارب روپے ڈالنے ہیں الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا، یہ دو ٹوک انداز میں سپریم کورٹ نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا تو پھر اس کے بعد آپ کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے، اور یہ کارروائی اوپر تک جانی ہے، کیونکہ اس میں کس طرح سے یہ معاملہ اوپر تک جانا ہے، شہباز شریف تک۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے شہباز شریف نے کیا کیا۔ جس وقت یہ معاملہ ان کے سامنے آیا تھا تو شہباز شریف نے یہ معاملہ قومی اسمبلی کو بھیج دیا اور کابینٹ کو بھیج دیا۔ اصل میں شہباز شریف اس میں سے بھاگنا چاہتا ہے، اس میں سے نکلنا چاہتا ہے۔ آج فواد چودھری نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ اصل میں پلان بنا ہے لندن کے اندر، اور یہ لندن سازش ہے، لندن پلان ہے، جو کہ اپنے مریم نواز نے اپنے چاچو یعنی کہ شہباز شریف کے خلاف، اور نواز شریف نے اپنے بھائی کے خلاف یہ پلان بنایا کہ شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنانا ہے، شہباز شریف کو ہم نے ٹرک کے آگے پھینکنا ہے، شہباز شریف کو ہم نے سپریم کورٹ کی جو بلی کا بکرا بنانا ہے اور اس کے اوپر چڑھاوا دینا ہے، یہ شہباز شریف کی قربانی دینی ہے۔ شہباز شریف کا خون جو ہے وہ پھر آخرکار رنگ لائے گا۔ تو اب شہباز شریف کی نااہلی کے لیے یہ پلان بنا ہے، اور شہباز شریف بھی اس کے اوپر اب کام کر رہا ہے۔ تو شہباز شریف کے اوپر نہ صرف نااہلی ہونی ہے، بلکہ اس کے بعد اس کی گرفتاری بھی ہونی ہے اور اس کے خلاف کیس بھی چلنا ہے۔ شہباز شریف جو اس ٹائم چلاکیاں، جو اس ٹائم آئینی اور قانون کی ماہرین کے ساتھ مل کے ادھر ادھر کی دو نمبریاں، اور ہم کبھی کابینٹ کو بھیج دیتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی کے اندر بھیج دیتے ہیں، کبھی یہ وزارت خزانہ کو بھیج دیتے ہیں، کبھی کوئی ہم بہانہ مار دیں گے، تو اس طرح کے بہانے اب نہیں چلنے والے۔ اب شہباز شریف اس کے نرغے میں آئے نا، اور شہباز شریف ہی اس کا ٹارگٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ 14 مئی والا معاملہ بھول جائیں۔ اب رانا ثناء اللہ کھلم کھلا توہین عدالت کر رہا ہے، اور یہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ دیکھیں، نہ یہ عمران خان کو بتا رہا ہے، نہ یہ پاکستان کی قوم کو بتا رہا ہے، نہ حکومت کو، نہ اسٹیبلشمنٹ کو، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ، دو جو ادارے ہیں، ان کو رانا ثناء اللہ للکارتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، 14 مئی کو ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور 14 مئی کو اگر آپ الیکشن کروانے جاتے ہیں ہم نہیں ہو اس حکم کو مانیں گے۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک بات کی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو اس ٹائم APC بلانا، مذاکرات کرنا، اس کے اندر ڈبل گیم یہ ہے کہ ایک تو یہ 14 مئی کو ٹپانا چاہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ آج بھی کھڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے دبنگ قسم کی بیان دیتے ہیں اور اس طرح للکارتے ہیں۔ ادروائز یہ اتنے ڈرپوک ہیں اور اس قدر ڈرے ہوئے ہیں اندر سے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے، اور یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کرائسس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور نکلنے نہیں دے رہی اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ان کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ 12 مہینے حکومت کی ہے، 1 سال حکومت کی ہے، تو پھر اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا، ان کی کاسٹ بھی ان کو دینی پڑے گی۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ، عمران خان نے کہا کہ آج اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہٹ جائے، ان سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ 2 منٹ نہیں نکال سکیں گے حکومت کے اندر۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹتی ہے 2 منٹ نہیں نکال سکیں گے، اور یہ بات صحیح ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے
کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہے، ہم جو مرضی کہتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، سپریم کورٹ کو للکاریں، چیف جسٹس کو للکاریں کہ ہم 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی صورت نہیں مانتے، ہم یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، ہم ججز کو نہیں مانتے، ہم ججز کے خلاف جائیں گے، کبھی ریفرنس بھیجیں گے، کبھی ان کے اوپر کیس فائل کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، تو اس طرح کی باتیں۔ اب رانا ثناء اللہ نے یہ بات کر دی ہے، لیکن فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ اب بنانا چاہ رہے ہیں اصل میں شہباز شریف کو قربانی کا بکرا۔ اب شہباز شریف نے کیا کیا، قومی اسمبلی، اب یہ معاملہ آخرکار چلا گیا، جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کا، آخرکار اس کی ایک منظوری، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، وہ قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، وزارت خزانہ، اور اینڈ پہ جا کے وزیر اعظم شہباز شریف اس کی منظوری دیتے ہیں۔ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، آج کل یہ شہباز شریف ہے، تو شہباز شریف نے منظوری دینے سے انکار کر دیا، شہباز شریف نے صاف طور پر ریفیوز کر دیا ہے۔ اب یہ انکار شہباز شریف کو بڑا مہنگا پڑنے والا ہے اور شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ اب یہ کارروائی کس طرح سے ہونی ہے، اب آپ نے اس سیناریو کو سمجھنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اب رپورٹ سبمٹ کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب یہ رپورٹ سبمٹ ہونی ہے تو اس میں یہ کہا جانا ہے کہ یہ ہمیں پیسے نہیں ملے، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر نہیں کیے گئے، جو آپ نے حکم دیا تھا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک نے پیسے نہیں دیے۔ اسٹیٹ بینک سے پوچھا جائے گا، اسٹیٹ بینک کہے گا کہ قومی اسمبلی اور کیبنٹ نے ہمیں اپروول نہیں دی، تو کیبنٹ اور جو اس ٹائم کابینہ ہے اس کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ شہباز شریف۔ تو سیدھا یہ شہباز شریف کی طرف معاملہ جانا ہے، پھر اس کے بعد شہباز شریف کی طلب ہونی ہے، یہاں پر شہباز شریف کو طلب کیا جانا ہے، اس کی طلبی ہونی ہے، اور جیسے ہی یہ طلبی ہوگی تو شہباز شریف کو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے، آپ کی یہ ذمہ داری تھی، آپ کو یہ آرڈر ملا تھا، آپ کو یہ حکم ملا تھا، آپ نے ہر حال میں یہ پیسے جاری کرنے تھے۔ تو شہباز شریف کہے گا کہ وہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کھانے کو مر گئے ہیں، یہاں پر مہنگائی دیکھیں، عذاب دیکھیں، اور منسٹری فائنانس دیکھیں، وہ مرنے والی ہو گئی، ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ اس کے اوپر ہی انہوں نے یہ سزا دینی ہے، اور وہ ساری رپورٹ سبمٹ ہوگی کہ اس ٹائم ریزرو میں کتنا پیسہ ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور خزانہ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ وہ رپورٹ رکھی جانی ہے شہباز شریف کے سامنے۔ شہباز شریف کو پھر اس کے بعد ہونی ہے سزا، اور سزا بالکل اسی طرح کی ہوگی جس طرح سے یوسف رضا گیلانی اور ابھی جیسے سردار تنویر الیاس خان کو دی گئی ہے۔ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی اتنی دیر تک اس کو سزا ہونی ہے، اور اس کے بعد اس کی تاحیات نااہلی ہو جانی ہے، اور اسحاق ڈار بھی نااہل اور رگڑا جانا ہے، اس کی بھی گرفتاری، رانا ثناء اللہ کی یہ جو توہین عدالت اس کی بھی تاحیات نااہلی اور گرفتاری، اور شہباز شریف کی تاحیات نااہلی اور گرفتاری، یہ تمام کے تمام لوگوں کی ہونی ہے۔ اور آخرکار یہ جو خواہش ہے مریم نواز کی اور نواز شریف کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے کچھ بیانیہ مل جائے، ہمیں خون مل جائے، اس خون کے اوپر پھر ہم دندناتے پھریں گے پاکستان کے اندر، اور پھر وہی والا رونا پٹنا، ہمیں کیوں نکالا۔ لیکن اب یہ سارے نئے معاملات چلنے والے۔